الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہودی جو علماء تھے ان کا مسلمانوں کے لیے رویہ یہ تھا کہ ان میں سے بعض یہودی علماء جب مسلمانوں سے ملتے تو انہیں یہ بتاتے کہ ہماری کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی موجود ہے اور آنے والے نبی کی یہ نشانیاں ہیں جو کہ واقعی انہی میں موجود ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. لیکن جب یہی علماء یہود اپنے دوسرے علماء کے ساتھ الگ ہوتے مسلمانوں سے تو جو دوسرے یہود علماء تھے وہ لعن ملامت کرتے ان علماء کو یہودی علماء کو کہ تم اپنی کتاب کی باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو. یہ تو قیامت کے دن تمہارے ساتھ اللہ کے حضور تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے کہ انہی یہودی علماء نے ہمیں یہ بات بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی موجود ہے ہماری کتاب میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علامتیں ہیں جو واقعی انہی پہ پوری آتی ہیں. قیامت کے دن ہمارے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہمارے ساتھ مسلمان جھگڑا کریں گے تمہاری وجہ سے. انہیں لعن ملامت کرتے کہ اپنی کتابوں کی باتیں ان کو نہ بتایا کرو. اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اولا یعلمون کیا یہ یہودی علماء جانتے نہیں. آ بھی استفہام کے لیے آتا ہے اور آوا بھی استفہام کے لیے آتا ہے. آوا کیا لا یعلمون یہ لوگ نہیں جانتے یعنی علماء یہود ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو یہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں.
یہ جو عقیدہ ہے تو یہ حماقت اور بیوقوفی کی بات جو وہ کرتے تھے، لیکن ان کے اندر اپنے دل میں چور تھا جسے وہ چھپانا چاہتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا انہیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سارے ہر طرح کے بھید اور چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے، خواہ تم انہیں ظاہر کرو یا ظاہر نہ کرو. بظاہر اس کا جو سیاق و سباق سے تعلق ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کے مخاطب علماء یہود ہیں، لیکن اس عقیدے سے غفلت انسان کو بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے. اور اگر یہ عقیدہ پیش نظر رہے انسان کے ہر وقت، اور انسان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھپی ہماری ظاہر ساری باتیں جانتا ہے، انسان بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بڑے گناہوں سے بچا رہتا ہے. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے اس بات کو ذہن نشین کروانے کی کوشش فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. دنیا میں تم چھپ کے گناہ کرتے تھے، اور چھپ کے گناہ کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تمہارا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہمارے اعضاء یہ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے. وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، بلکہ تمہارا عقیدہ یہ تھا أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کثیر مما تعملون، بہت سی باتیں جو تم کرتے ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف میں کعبے کے پردے کے پیچھے تھا. 3 آدمی آئے اور وہ 3 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ایک آدمی کہنے لگا کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ یہ سنتے ہیں؟ دوسرے نے یہ بات کہی کہ جو باتیں ہم اونچی آواز سے کرتے ہیں وہ تو اللہ سنتے ہیں، لیکن جو ہم دھیمی آواز سے کرتے ہیں وہ اللہ نہیں سنتے. تیسرے آدمی نے یہ بات کی کہ اگر اللہ تعالیٰ اونچی بات سنتے ہیں تو پھر دھیمی آواز میں بات بھی سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ یا رسول اللہ، بیت اللہ شریف میں میں نے 3 آدمیوں کو یہ بات کرتے سنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ حامیم سجدہ کی آیت ان کے حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے پڑھی کہ لوگوں کے گمراہ ہونے کی اور غلط کاریوں میں اور گناہوں میں پڑنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ کے علم میں نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، اور یہی تمہارا عقیدہ تھا الذی ظننتم بربکم، جو تم نے اپنے رب کے بارے میں بنائے رکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں سے آگاہ نہیں ہے، ہماری کرتوتوں سے اللہ واقف نہیں ہے. ارداکم، اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا. فاصبحتم من الخاسرین، اور تم خسارہ پانے والوں سے ہو گئے. انسان اگر یہ عقیدہ رکھے کہ میں جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہوں اللہ سننے والے ہیں، اللہ جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا ریکارڈ محفوظ ہے، جو بات میں 4 دیواری کے اندر کہتا ہوں، لوگوں کے سامنے کہتا ہوں، یا چھپ کے کہتا ہوں، یا رات کی تنہائی میں کرتا ہوں، سارا کچھ اللہ جاننے والا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان گمراہیوں میں اور ان گناہوں میں مبتلا نہ ہو. تمہارے ہلاک ہونے اور خسارے میں پڑنے کی وجہ یہی ہے کہ یا تو تم اس عقیدے سے غافل ہو جاتے ہو کہ اللہ دیکھتا نہیں، اللہ جانتا نہیں، یا پھر تمہارا سرے سے یہ عقیدہ ہوتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھتا ہے یا اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت میں تو بظاہر خطاب یہی فرمایا ہے علماء یہود کو کہ تمہاری یہ حرکت جو ہے یہ اصل میں اس بات کا نتیجہ ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ پکا نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے تمہاری چھپی باتوں کو بھی اور تمہاری ظاہر باتوں کو بھی. اب یہ تو معاملہ تھا علماء یہود کا جو کتاب کا علم رکھنے والے تھے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جو عام لوگ تھے، ان پڑھ لوگ، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا معاملہ کیسا تھا. یہ سارے جتنے بھی یہ سورہ بقرہ کم و بیش جتنی بھی ہے ساری کی ساری یہ بنی اسرائیل کے جرائم اللہ نے گنوائے ہیں اس میں. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ایک فقرے میں اس ساری سورہ کا خلاصہ بیان کرنا ہو
تو اس سورہ کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت کے منصب سے کیوں معزول کیا، دنیا کی امامت سے بنی اسرائیل کو کیوں ہٹایا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب عطا کیوں کیا، یہ ساری سورہ کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اس لیے بیشتر جو مضمون ہے یا بیشتر آیات وہ مشتمل ہیں بنی اسرائیل کے جرائم پہ، کہ بنی اسرائیل نے یہ جرائم کیے، یہ جرائم کیے، یہ جرائم کیے۔ ایک تو ان کے جرائم گنوا کے انہیں یہ جتلانا تھا کہ تمہاری بدبختی اور تمہاری جو بدقسمتی اور بدنصیبی ہے اس کی وجہ تمہارے جرائم ہے، اور دوسرا مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کو بھی وارننگ دی جائے کہ یہودی جو تھے ان کو اس وجہ سے وہ اللہ کے مغلوب ٹھہرے، اس وجہ سے وہ ملعون ٹھہرے، اور تم لوگ ہوش سے کام لینا، ہوش کے ناخن لینا، تم یہودیوں والے کام نہ کرنا، تم ان یہودیوں والا عقیدہ نہ رکھنا۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان یہودیوں میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا مگر امانیہ، خواہشات پہ زندہ ہیں، آرزوؤں اور تمناؤں پہ زندہ ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان یہاں پہ نافیہ ہے، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرنے والے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے جو خواہشات ہیں، خواہشات ان کی کیا تھیں؟ خواہشات ان کی یہی تھیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اللہ سے ہمیں بخشوا لیں گے، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ جو ان کے جاہل اور ان پڑھ لوگ تھے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور جو عالم لوگ تھے انہوں نے ہی یہ باتیں انہیں پٹی پڑھائی ہوئی تھی کہ تمہاری نسبت جو ہے وہ بڑے اونچے بزرگوں کے ساتھ ہے، تم نے بات بڑے اونچے بزرگوں سے کی ہوئی ہے، ہمارے حضرت صاحب اور پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ اللہ سے چھڑا لیں گے، سفارش کر لیں گے، جنت میں لے جائیں گے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہی ہے وہ امانیہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ان پڑھ لوگوں کا عقیدہ ہے، اور یہ باتیں بتا کے مسلمانوں کو روکا گیا کہ تم ان واہیات اور خرافات میں نہ پڑنا باتوں میں۔ امانیہ یہ جمع ہے امنیہ کی، امنیہ کا معنی تمنائیں، اسی سے تمنا کا لفظ ہے کہ یہ ان کی محض تمنائیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ان کی آرزویں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اب ایک اور گناہ، اور وہ گناہ جو ہے وہ پھر علماء یہود کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فویل للذین یکتبون الکتاب، فویل، ویل جہنم کی وادی کا نام بھی ہے، اور ویل کا نام معنی ہلاکت بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے یا جہنم ہے للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، کتابت کا معنی لکھنا، یکتبون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، یکتبون جو لکھتے ہیں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں الکتاب، کتاب، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون، کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ فتویٰ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ فتویٰ تو ہمارے پیغمبر نے دیا ہے، یہ بات تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، اس کو منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں سے نظریں نیازیں بٹھورنا، لِيَشْتَرُوا، تاکہ خریدیں، حاصل کریں، بہی، اس فتوے کے ذریعے، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت۔ دنیا کا مال جو ہے کروڑوں کا ہو تب بھی تھوڑا ہے، اس کو ہمیشہ اللہ نے قرآن مجید میں ثَمَنًا قَلِيلًا کہا ہے، اس لیے کہ دنیا میں جتنا بھی انسان مال اکٹھا کر لے، کروڑوں کر لے، اربوں کی کرپشن کر لے، جو مرضی کر لے انسان،
قیامت کی جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ، کوڑا رکھنے کی جگہ جو ہے وہ دنیا جہان کی ساری نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ 1 میٹر جو ہے وہ لمبی جگہ کر لیں لاٹھی رکھنے کی، 1 میٹر کی جگہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل ہے جنت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مال کو ہر جگہ پہ قلیل ہی فرمایا ہے، خواہ وہ کتنا ہی انسان حاصل کر لے۔ لا یغرنک تقلب الذین فی البلاد کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم فبئس المہاد۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کا دنیا کے ملکوں میں آنا جانا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، بڑے مالدار ہیں اور بہت بڑی طاقت ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کا جو چلت پھرت ہے دنیا کے ملکوں میں تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ متاع قلیل، جو ہم نے دنیا کا مال انہیں دیا ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے، اقتدار ہے، حکومتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد ان کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ بدبخت یہود کے علماء جو ہیں فتوے لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں اور اپنے خیالات، اپنی قیاس آرائیاں، اپنی باتیں لکھتے ہیں اور پھر اس کے بدلے لوگوں سے نظریں نیازیں بٹورتے ہیں، چڑھاوے حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، جو کچھ ہم نے تمہیں لکھ کے دیا ہے یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اور یہ وارننگ ہے مسلمانوں کے لیے بھی کہ تم یہ حرکت نہ کرنا۔ سب سے زیادہ بے غبار اور سب سے زیادہ اطمینان اور تسلی والی بات یہ ہے کہ انسان قرآن اور حدیث کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ سب سے زیادہ اطمینان، سب سے زیادہ صحیح عقیدہ اور سب سے زیادہ صحیح مسلک اور سب سے سچی اور صحیح بات یہ ہے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب اور سب سے بہتر ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت۔ انسان ان دو چیزوں سے باہر نکلا نہیں تو انسان گمراہی میں پڑا نہیں۔ ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ انسان کی نجات اور انسان کا بچاؤ اسی میں ہے کہ انسان قرآن اور حدیث جو ہے اس کے اندر رہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فویل لہم مما کتبت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے لکھ کے دیا وہ بھی سراسر ہلاکت اور بربادی۔ فی الواقع جو اللہ نے بات نہیں ارشاد فرمائی اسے اللہ کے نام منسوب کر دینا، جو بات اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی اسے اللہ کے رسول سے منسوب کر دینا۔ فرمایا جو آدمی ایسا کام کرتا ہے فویل لہم، ایسے لوگوں کے لیے سراسر ہلاکت اور بربادی ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور اپنی ان فتووں کے بدلے میں، اپنی ان تحریروں کے بدلے میں جو دنیا کا مال حاصل کرتے ہیں وہ مال بھی سراسر جہنم کا مال ہے، وہ مال بھی سراسر ہلاکت اور بربادی ہے۔ دنیا کے مال کے لیے یا دنیا کے مفادات کے لیے قرآن اور حدیث کو توڑ موڑ کے پیش کرنا، اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جہنم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بات میں نے نہیں کہی اور کوئی میری طرف منسوب کر دے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دین کے مسئلے بتانے یہ آسان کام نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
بادشاہ نے کہا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں. آج تو وہ وقت ہے کہ چیف جسٹس تو بڑی اونچی بات ہے. چھوٹی چھوٹی ممبریوں کے لیے اور چھوٹی چھوٹی کرسیوں کے لیے کتوں کی طرح پیچھے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں. چیف جسٹس کا عہدہ دینا چاہتا ہے بادشاہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے اندر یہ طاقت نہیں. آپ اندازہ فرمائیں کہ سوچ کیا ہے, اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے. فرمانے لگے کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں بادشاہ کے بیٹوں کے خلاف فیصلہ دے سکوں. میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, اور میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں کمانڈر ان چیف یا اس کے بیٹوں کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکوں. فوج کا سپہ سالار ڈنڈا ہے نا, فوج کے سپہ سالار کے پاس جو مرضی کرے. ویسے پورے ملک میں اللہ کے رسول کو گالیاں دیتے رہے تو کوئی پرواہ نہیں. فوج کے بارے میں کوئی ذرا سا لفظ بھی نکل جائے تو مقدس گائے ہے فوج, یہ کیوں کیا ہے, ہائی پروفائل یہ دہشت گرد ہیں, ان کو تو لاپتہ کر دینا ہے. نہ عدالت ہے نہ قانون ہے, کچھ نہیں ہے ان کے لیے. ڈنڈا جو ہوا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی, دنیا کا اقتدار اور دنیا کی عزت اور وقار کسی اچھا نہیں لگتا, لیکن جو آدمی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے, جو آدمی اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے کچھ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسر نہیں چھوڑتے. امام ابو حنیفہ نے چیف جسٹس اس لیے بننا گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے فیصلے نافذ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا بادشاہ کے بیٹوں پہ اور فوج کے سپہ سالار پہ, اور کہیں دین کی بے حرمتی نہ ہو, اللہ کا دین جو ہے رسوا نہ ہو, اللہ کے دین کا استہزاء اور تخفیف اس کی خفت نہ ہو. لہذا دین کے تحفظ کے لیے اور دین کی پاسداری کے لیے عہدہ چھوڑ دیا. لیکن عہدہ چھوڑنے سے کیا دنیا نے ان کو اپنا امام نہیں بنا لیا؟ اسی وجہ سے دنیا نے امام بنا لیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی القضاء کے عہدے کو ٹھوکر مار دی ہے, محض اس لیے کہ اللہ کا دین رسوا نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہلاکت ہے, جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی خواہشات کے مطابق فتوے دیتے ہیں, کتاب و سنت سے بات نہیں ہوتی, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کے رسول کی طرف سے ہے. فرمایا کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں وہ بھی جہنم کے لیے ہے, اور جو اس کے عوض مال حاصل کرتے ہیں وہ بھی جہنم کے لیے. ویل ہے دونوں کے لیے. آگے ایک اور ان کی گمراہی ہے یا ان کا باطل عقیدہ ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وقالو, اور یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار, ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی, ہم کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے, الا مگر ایام معدودتن, چند گنے چنے دن. اور وہ بھی کہتے تھے کہ جو 40 دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی ہے, بس صرف وہ 40 دن ہم میں سے وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی. 40 دن کے بعد ہم جہنم سے نکل جائیں گے. یا پھر یہ کہتے کہ دنیا کی جو مدت ہے وہ 70,000 سال ہے, اور ہر سال کے بدلے, ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے, یعنی 7 دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے, پھر وہاں سے نکال لیے جائیں گے. یہ تھا ان کا دعویٰ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا. یہودیوں نے سازش کر کے گوشت میں زہر ملایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار اللہ قتل کرنے کی کوشش کی. جب یہ بھید کھل گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہودی جو ہیں علماء ان کے, ذرا بلاؤ ان کو میرے پاس. یہودیوں کو بلایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ میں جو تم سے بات پوچھوں گا
کیا تم سچی بات کہو گے جواب میں؟ سچ سچ جواب دو گے؟ یہودیوں نے کہا کہ ہاں بالکل سچی بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے باپ کا نام غلط بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارے باپ کا نام یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے یہ بات کہی کہ اگر میں تم سے اب کوئی اور سوال کروں گا تو جواب ٹھیک ٹھیک دو گے، سچی بات کہو گے؟ کہنے لگے کہ ہاں آپ بالکل سچی بات کہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جہنم میں کون لوگ جانے والے ہیں؟ کہنے لگے کہ جہنم میں تھوڑے دنوں کے لیے تو ہم جائیں گے، لیکن اس کے بعد تم ہمارے جانشین بنو گے، تمہاری جو قوم ہے یا تمہاری امت جو ہے پھر ہمارے بعد وہ جہنم میں جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹے ہو، ہم انشاءاللہ تمہارے کبھی جانشین نہیں بنیں گے بلکہ تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال یہ پوچھا کہ تم نے گوشت میں زہر کیوں ملایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہم نے زہر تو اس لیے ملایا ہے کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر اس کا اثر آپ پہ نہیں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے ہم نے زہر ملایا ہے۔ اب یہ ان کی تمنا تھی، یہ ان کی خواہش تھی، یا دعویٰ تھا ان کا، یا عقیدہ تھا ان کا کہ ہم تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے جہنم میں اور اس کے بعد باقی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہمیں کبھی بھی آگ نہیں چھوئے گی، الا مگر ایام معدودتن، چند گنے چنے دن۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا، اتخذتم تم نے لیا، تم نے پکڑا، عند اللہ اللہ کے پاس یا اللہ سے، عہدن کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ عہدہ، اور تمہیں یقین ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ کیا تم نے اللہ سے کوئی بات لکھوائی ہوئی ہے، کوئی اسٹام لیا ہے اللہ سے؟ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے اس بات کا کہ 7 دن یا 40 دن تم جہنم میں رہو گے اور اس کے بعد اللہ تمہیں نکال دے گا، دوسرے مسلمانوں کو بھیجے گا جہنم میں؟ کیا اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے؟ ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ تعالی کے بارے میں ما لا تعلمون ایسی بات جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے اس بات کی۔ جو بات تم کہتے ہو، جو دعویٰ تم کرتے ہو کہ ہم جہنم میں چند دنوں کے لیے جائیں گے اس کے بعد پھر مسلمان جہنم میں جائیں گے، اس کی کوئی یا تو تم بتاؤ کہ اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے، اور اگر وعدہ نہیں لیا ہوا تو تمہارے پاس علمی دلیل کیا ہے اس بات کی، اس دعوے کی؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کی یہ غلط فہمی دور فرما دی کہ تمہارے پاس کوئی عہد نہیں ہے اللہ سے، تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے اللہ سے، اللہ کی طرف سے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ صاف کر دیا کہ قیامت کے دن جو جزا اور سزا ہوگی اس کا معیار کیا ہوگا۔ کیا اس کا معیار کسی خاندان سے نسبت، کسی بزرگ سے نسبت، یا کسی حضرت صاحب سے عقیدت ہوگی، یا اس کا معیار جو ہے وہ انسانوں کے اعمال ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں جاؤ گے جہنم میں؟ ان کے اس دعوے کا جواب اللہ نے یہ دیا بلا کیوں نہیں جاؤ گے جہنم میں، اس لیے کہ اللہ کا اصول یہ ہے من کسبا سیئۃن، کسبا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعض مذکر غائب کا سیغہ، کسب کا معنی کمائی، فائدہ، پرافٹ، یہاں پہ اکثر یہ لفظ بولا جاتا ہے کسبا جس نے کمایا، سیئۃن برائی، یہاں سیئۃن ویسے لفظ تو سیئۃن کا استعمال ہوا ہے جس کا مطلب برائی ہی ہے، لیکن یہاں برائی سے مراد کفر اور شرک ہے، سیاق و سباق سے یہ معنی متعین ہو جاتا ہے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، احاطہ کرنا کیا معنی؟ کسی چیز، چار دیواری کو بھی احاطہ کہتے ہیں۔ احاطہ کرنا کا معنی کسی کو گھیر لینا۔ احاطت ماضی کا فعل ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے،
احاطت اس نے گھیر لیا، اور جس کو گھیر لیا بہی ساتھ اس کے خطیئاتو خطا سے ہے، یہ خطا کا معنی گناہ، جس آدمی نے شرک یا کفر کیا اور اس کے گناہوں نے اس کو پوری طرح گھیر لیا، اب وہ پوری طرح گھرا ہوا ہے، اس گھیرے سے نکلنے کا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ نے فرمائی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ، اب ان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ تو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ بزرگوں سے نسبت قیامت کے دن کسی کام نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہونا باپ کے کسی کام نہیں آئے گا، بہت بڑی نسبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا بھی کریں گے، اللہ سے درخواست بھی کریں گے کہ یا اللہ میرا باپ اور میری رسوائی، اور تیرا وعدہ ہے کہ میں تجھے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ فرمایا کہ میرے سارے وعدے سچے ہیں، قولک الحق ووعدک الحق، یا اللہ تیرا قول بھی سچا، تیرا وعدہ بھی سچا۔ اللہ فرمائیں گے کہ ابراہیم اپنے پاؤں میں دیکھو، اور ابراہیم کے باپ کو بجو کی شکل بنا دیا جائے گا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ابراہیم کا باپ ہے جسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی بات پوری ہو کے رہے گی کہ میں نے کافروں کے لیے جنت حرام کر دی، مشرک کے لیے جنت حرام کر دی۔ نوح علیہ السلام کے لیے ان کے بیٹے کے کام نسبت نہیں آئے گی کہ باپ میرا پیغمبر تھا لہذا اس کو جہنم سے بچا لیا جائے۔ فرعون کی بیوی مومن تھی، جنتی ہیں، لیکن اس کا بیوی ہونا فرعون کے کسی کام نہیں آئے گا۔ لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، بیوی کافر ہے، بیوی کا شوہر کے مومن ہونے یا پیغمبر ہونا جو ہے وہ قیامت کے دن کسی کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی کہہ دیا، حتیٰ کہ اپنی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے کے کہہ دیے کہ جو کچھ مجھ سے لینا ہے دنیا میں لے لو، قیامت کے دن میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، سفارش اس کی کروں گا جس کی اللہ اجازت دے گا، اپنی مرضی سے میں نہیں بچا سکوں گا کسی کو۔ واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ما یفعل بی ولا بکم، قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ عقیدہ جو ہے یہ بڑی بنیادی چیز ہے، عقیدے کو بڑا پکا بنانا چاہیے اور عقیدے کو بڑا کھڑا رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ جس آدمی نے شرک کیا یا جس آدمی نے کفر کیا اس کے تو گویا گناہوں نے اس کو اس طرح گھیر لیا ہے کہ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ فرمایا کہ وہ آدمی جو ہے اصحاب النار، جہنمیوں میں سے ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو براہ راست مخاطب کرنے کے بجائے ایک قاعدہ اور کلیہ بتا دیا، اس میں یہودی بھی آ جاتے ہیں۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت قیامت تک جاری اور ساری ہے، اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے اور شریعت ہے وہ قیامت تک جاری ہے۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد پہلی جتنی بھی شریعتیں ہیں، پہلی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری منسوخ ہو چکی ہیں، ان پہ ایمان لانا کسی کام نہیں آئے گا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اور قرآن مجید پہ ایمان نہ لایا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بجائے ایک گروہ کو مخاطب کرنے کے قاعدہ اور قانون بتا دیا کہ جو بھی شرک کرے گا
خواہ وہ یہودیوں میں سے ہو یا عیسائیوں میں سے ہو یا ہندو ہو یا بدھ مت ہو یا کوئی مسلمانوں میں سے ہو، جو بھی شرک کرے گا اس کو اس کے گناہ اس طرح گھیر لیں گے کہ وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آگے فرمایا کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اگر کسی نے جنت میں جانا ہے تو اپنے ایمان اور اعمال کی بنیاد پہ، نسبت کی بنیاد پہ نہیں، بیعت کی بنیاد پہ نہیں، ہاتھ اپنا کسی دوسرے کے ہاتھ میں دینے کی بنیاد پہ نہیں، کسی کا بیٹا یا باپ ہونے کی بنیاد پہ نہیں، کسی کا مرید یا پیر ہونے کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ بنیاد ایک ہی ہے، ایمان اور اعمال صالح۔ ایمان اعمال صالح نہیں ہے تو اصحاب النار، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایمان اور اعمال صالح ہیں تو انشاءاللہ جنت کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ ہے معیار جزا اور سزا کا، یہودی ہونا، عیسائی ہونا یا مسلمان ہونا، اور ہمیں اپنے مسلمانوں میں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ فرقوں پہ زیادہ زور نہ دیں، نہ اپنے آپ کو گروہوں میں اور فرقوں میں اور مسلکوں میں تقسیم کریں، نہ یہ عقیدہ بنائیں کہ جو سلفی ہے وہ جنت میں جائے گا، جو سلفی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کہنا ہی غلط، یہ کہنا کہ جو حنفی ہے وہ ٹھیک ہے اور جو غیر حنفی ہے وہ غلط ہے یا گمراہ ہے، یہ باتیں کرنی ہی اصل قرآن مجید تو یہی جو باطل عقیدے ہیں اور ایسے ناجائز تفاخر کی باتیں کہ میری نسبت فلاں سے ہے، میری نسبت امام مالک سے ہے، یہ کون سی فخر کی بات ہے؟ اگر کتاب و سنت کے اعمال نہیں ہے تو یہ نسبت تو کسی کام نہیں ہے۔ اگر نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہے اور شرک کرتے رہے، بدعتیں کرتے رہے، تو یہ نسبت کام آئے گی قیامت کے دن۔ اسی طرح یہی معاملہ دوسرا ہے کہ نسبت تو ٹھیک ہے، انسان سلفی کہہ کے اسلاف سے کرتا ہے کہ میری یہ نسبت جو ہے وہ ہمارے اسلاف کے ساتھ ہے، جو اسلاف کا عقیدہ تھا وہ عقیدہ ہے میرا۔ لیکن یہ نسبت کرنے کے بعد اگر بدعمالیاں ہیں، بد عقیدگی ہے، تو یہ نسبت کسی کام نہیں آئے گی۔ ان پہ فخر کرنا چھوڑ دیں اور یہ کہلانا بھی چھوڑ دیں کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، اور ہماری بدبختی یہ ہے اللہ کا نام جو ہے وہ پسند نہیں۔ اللہ کا دیا ہوا نام چھوڑ کے ہم نے اپنے اپنے نام گاڑ لیے ہیں خود، اور ان پہ فخر کرتے ہیں۔ اور یہ فخر اور یہ نسبتیں، اللہ نے یہی تو بت توڑا ہے کہ یہ تمہاری نسبتیں اور یہ فخر اور غرور اور تکبر یہ کسی کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ سیدھے سیدھے مسلمان بن کے رہو، اور اطیع اللہ و اطیع الرسول تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے، طرز زندگی اور تمہارے اعمال کی بنیاد اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور نام اگر رکھنا ہے سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ، بڑا سیدھا دین ہے، بڑا سادہ دین ہے، اپنے آپ کو مصیبتوں میں اور زنجیروں میں نہ جکڑو۔ اور قرآن مجید میں یہ باتیں بھی ہیں کہ قیامت کے دن یہی لوگ جن کی طرف نسبتیں ہم نے بنا کے قوم کو بانٹ رکھا ہے اور قوم میں انتشار اور قوم میں خلفشار پیدا کر رکھا ہے، یہ بزرگ تو قیامت کے دن اپنی برات کا اظہار کر دیں گے۔ یا اللہ میں نے نہیں کہا تھا انہیں کہ تم حنفی کہلاؤ، یا اللہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مالکی کہلاؤ، یا اللہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم حنبلی کہلاؤ، یا اللہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم شافی کہلاؤ۔ عبد القادر جیلانی کہیں گے کہ یا اللہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میری قبر کو مزار بناؤ یا میرے نام کی نظریں نیازیں دو۔ علی حجویری بھی کہیں گے کہ میں نے یا اللہ انہیں نہیں کہا تھا کہ میرے نام کی نظریں نیازیں دو یا چڑھاوے چڑھاؤ یا میرا مزار بناؤ۔ یہ تو برات کر دیں گے اپنی، ہمیں اپنے ایمان کا اور اپنی جان کا فکر کرنا چاہیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے ساری باتیں جتنی بھی ہیں، یہود کی عہد شکنیاں، یہود کے باطل عقائد اور ان کی بعض عقیدگی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک اور عہد شکنی کا ذکر فرمایا ہے، ایک اور جرم ہے یہود کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا پکڑا، میثاق، میثاق کہتے ہیں پکے عہد کو،
پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے. کس بات کا عہد لیا؟ لا تعبدون الا اللہ. پھر وہی بات، سب سے پہلی، سب سے بنیادی بات، سب سے پہلی سیڑھی دین کی وہ توحید ہی ہے. لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے تعبدون کہہ کے بات کو اور بھی واضح کر دیا ہے. لا تعبدون، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. حالانکہ اللہ کی توحید میں تو توحید ذات بھی شامل ہے کہ اللہ کا کسی کو جز نہ مانا جائے، اللہ کا کسی کو بیٹا نہ کہا جائے. اللہ کی صفات جو ہیں وہ بھی توحید میں شامل ہیں. یہ عبادت جو ہے یہ تو ایک جز ہے پوری توحید کا. عبادت جو ہے یہ جز ہے پوری توحید کا. پوری توحید میں تو توحید ذات بھی آتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی ذات میں کسی کو حصہ نہ بنایا جائے، اس کا ٹکڑا نہ کہا جائے، اس کا حصہ نہ کہا جائے، اس کا جز نہ کہا جائے، اس کے نور سے نور نہ کسی کو مانا جائے. اور پھر اللہ کی صفات بھی ہیں کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی دوسرے کے نام منسوب نہ کی جائیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ لا تعبدون. تعبدون میں کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے کہ نماز کی طرح کا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا کسی کے سامنے یہ نہ کیا جائے. رکوع جیسا جھکنا کسی دوسرے کے سامنے نہ کیا جائے. سجدہ نماز اللہ کی عبادت ہے، سجدہ کسی کے آگے نہ کیا جائے. نظر اللہ کے نام کی دینی عبادت ہے، کسی دوسرے کے نام کی نظر نہ دی جائے. نیاز دینی اللہ کی عبادت ہے، نیاز اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی نہ دیا جائے. چادر چڑھانی صرف بیت اللہ کا حق ہے، اور چادر کا چڑھاوا، پھولوں کا چڑھاوا کسی قبر پہ، کسی مزار پہ، کسی خانقاہ پہ، کہیں یہ عبادت ہے، یہ کہیں نہ چڑھایا جائے. اور پھر اعتکاف کرنا، مجاور بن کے بیٹھنا، یہ بھی عبادت ہے. اور اللہ کے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ پہ اعتکاف نہ کیا جائے، کسی جگہ پہ ثواب کی نیت سے بیٹھا نہ جائے جس طرح قبروں پہ مجاور بیٹھتے ہیں. اور پھر اللہ کی رضا کے علاوہ کسی دوسرے کی رضا اس لیے حاصل کرنا کہ قیامت کے دن یہ ہمیں بخشوا لیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے، اس لیے کسی کی رضا حاصل کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے. اللہ کی رضا حاصل کرنا. اللہم ارضنا وارض عنا، یا اللہ تو ہمیں بھی راضی کر دے، خود بھی ہم سے راضی ہو جا. اور پھر خوف جو ہے ماورائے اسباب، یہ بھی عبادت ہے. اللہ کے خوف کے علاوہ کسی دوسری ہستی کا جو قبر میں پڑی ہے، جو 1000 میل دور بیٹھی ہوئی ہے، کسی کا ماورائے اسباب جو ہے خوف، یہ عبادت ہے. یہ ساری باتیں اللہ فرماتے ہیں لا تعبدون الا اللہ، میرے علاوہ کسی کے نام کا نہ کرنا. یہ نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، کسی کے نام کا صدقہ نہ دینا، کسی کے نام کی نظر نیاز نہ دینا، چڑھاوا نہ چڑھانا، کسی کے نام کا اعتکاف نہ کرنا، کسی دوسرے سے خوف نہ کھانا، کسی دوسرے کی رضا حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا. یہ ساری باتیں عبادت میں شامل ہیں. اور فرمایا لا تعبدون، اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ انسان کی بڑی گمراہی جو ہے اس بات میں نہیں ہے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا، مشرک بھی کہتے تھے اللہ نے. آسمان کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے. سورج کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے. مشرک بھی آج بھی مانتے ہیں، اور اس زمانے کے مشرک بھی مانتے تھے. وہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے وہ منوانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید منوانے کی ضرورت وہ ہے جس میں بیشتر مسلمان بھی مبتلا ہے. لا تعبدون الا اللہ، ہم نے یہودیوں سے پکا وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی بندگی نہ کرنا، کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا. اور دوسری بات یہ وبالوالدین احسانا، اللہ کی عبادت کے بعد فوراً دوسری بات یا دوسرا جو ہے وہ والدین کے بارے میں ہے. والدین کے ساتھ احسان کرنا بہت بڑا درجہ ہے والدین کا. اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے. ایک لفظ عدل ہے جس کا معنی ہے کہ انسان برابر سرابر کی نیکی کرے کسی کے ساتھ. جتنا کسی نے کسی کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے اتنا ہی نیک سلوک اس کے ساتھ کر دیا جائے تو یہ عدل ہے. لیکن اگر کسی نے نیکی کی،
انسان اس کی نیکی سے بڑھ کے اس کے ساتھ نیکی کرے. مثال کے طور پہ انسان سفر میں ہے, مجبوری ہوگی, کوئی جیب کٹ گئی, پیسے ختم ہو گئے, اب کوئی جان پہچان والا نہیں ہے. آدمی کسی بھائی سے درخواست کرتا ہے, بھائی میں مسلمان آدمی ہوں, راستے میرے پیسے گم ہو گیا یا جیب کٹ گئی یا سفر خرچ ختم ہو گیا, تو مجھے 1000 ریال دے دو, میں واپس جا کے تمہیں بھجوا دوں گا یا تمہیں ادا کر دوں گا. اب یہ سراسر نیکی ہے, آدمی جانتا نہیں ہے, پہچانتا نہیں ہے, آدمی اس کی کوئی مدد کر دے, سفر خرچ اس کو دے دے. اب اگر 1000 ریال لینے والا واپس کرتے ہوئے 1000 ہی دے تو یہ تو اس نے عدل کر دیا, اور اگر 1000 کی بجائے اس کو 1100, 1200 یا 1500 دے دے تو یہ احسان ہو. اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ عدل کا مطالبہ نہیں کیا کہ والدین کے ساتھ اعدلوا, عدل کرو. حالانکہ والدین کے ساتھ عدل کرنا بھی ممکن نہیں ہے. والدین کے ساتھ ان کی جو نیکیاں ہیں اور ان کی جو شفقت اور رحمت ہے, جو ان کے احسانات ہیں, ان کا ان کے ساتھ عدل کرنا بھی ممکن نہیں ہے. واقعہ ہے ایک, اگرچہ اس کے سند میں محدثین نے کلام کیا ہے, لیکن حدیث میں دیا ہے کہ ایک آدمی یمن سے اپنی بوڑھی والدہ کو کندھوں کے اوپر اٹھا کے لایا بیت اللہ شریف مکہ میں, اور اس کو عمرہ کروایا, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, میں اپنی بوڑھی ماں کو یمن سے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لایا ہوں اور میں نے اس کو عمرہ کروایا ہے, کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری پیدائش وقت جو تمہاری ماں وہ تکلیف ہوئی تھی, اس تکلیف میں جو اس کے منہ سے ایک آہ نکلی تھی, اس ایک آہ کا تم نے بدلہ نہیں دیا, اس ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں ہے. یہ احسان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, انسان اپنے والدین کے ساتھ عدل بھی نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے حکم دیے ہیں قرآن مجید میں والدین کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان ہے عملی نیکی کرنا, اپنے والدین کی سے عملی نیکی کرنا, ان کی انسان ہر وقت خدمت خاطر کرتا رہے, اپنے مال سے, اپنے دولت سے, ہر طریقے سے. اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے جس کا مطالبہ فرمایا ہے وہ یہ ہے انشکر لی ولوالدیک, شکر کر میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی. یہ شکر جو ہے یہ زبانی شکر ہے, اپنے والدین کے سامنے اعتراف کرتے رہو اس بات کا, اماں جی تو آپ کا بڑا احسان ہے مجھ پہ, ابا جی آپ کا بڑا احسان ہے مجھ پہ, آپ نے مجھے یہ تعلیم دی, مجھے قرآن پڑھا دیا, مجھے حدیث پڑھا دی, مجھے یہ علم سکھا دیا, آپ نے بڑا احسان کیا ہے مجھ پہ. انشکر لی ولوالدیک, شکر اس کا اپنے والدین کا. اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ جو دوسرا مالی خدمت ہے اس کی نسبت کہیں زیادہ والدین کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھ کے ہمیں تسلی کی کوئی 4 باتیں بتائے, ہمارے سکون کی کوئی 4 باتیں کرے ہمارے ساتھ, میرے دکھ سکھ کی کوئی بات کرے میرے پاس بیٹھ کے. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا حکم دیا ہے, انشکر لی ولوالدیک, اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اور انہیں اس سے بڑی مسرت ہوتی ہے, ان کا خون ڈھیروں بڑھ جاتا ہے ماں باپ کا, جب آپ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ اماں جی, ابا جی, آپ نے ہم پہ بڑے احسان کیے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد انسان پہ والدین کے علاوہ اور کس کے احسان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پہ نماز ادا کرنا. آدمی نے پھر عرض کی, یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا. آدمی نے پھر پوچھا, یا رسول اللہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ سے بھی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنا. آدمی آیا جہاد کی نیت سے, پوچھا کہ ماں کی خدمت کے لیے ہے کوئی گھر میں؟
کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں ہے، فرمایا جا جا کے ماں کی خدمت کر، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ انسان تصور نہیں کر سکتا ماں باپ کتنی قربانیاں دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، اور آج کل جو بیچارے یہاں آ کے رہتے ہیں بغیر اپنے بال بچوں کے، بغیر بیوی کے اور بغیر اپنے خاندان کے، یہ تو ان سے پوچھیں کہ ساری زندگی کس طرح یہاں آ کے گزار دیتے ہیں، کس لیے گزارتے ہیں؟ اپنے کھانے کے لیے 2 روٹیاں تو ہر انسان کو ملتی ہیں، یہی خواہش ہوتی ہے نا کہ یہ ہمارے بچے پڑھ جائیں، ان کا مستقبل اچھا بن جائے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہو جائے۔ یہ جتنی بھی انسان محنت اور مشقت اٹھاتا ہے، جتنی بھی پریشانیاں اور مصائب و آلام انسان برداشت کرتا ہے باہر آ کے گھر سے، وہ سارے اپنی اولاد کے لیے ہیں، اور انسان کبھی اپنی اولاد کو جتلاتا تک نہیں کہ یہ میں نے کیا ہے۔ ماں پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہے، کتنی مصیبتیں اور کتنی راتیں جاگتی ہے اپنے بچے کے لیے، لیکن ساری عمر کبھی ماں نے جتلایا تک نہیں کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے یہ کیا۔ بیٹے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ماں نے کیا کچھ کرتے رہی ہے میرے لیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ اور ماں دونوں کا، ماں کا جو ہے وہ 3 درجے زیادہ درجہ بتایا کہ اس نے سلوک کر، اس نے سلوک کر، اس نے سلوک کر، پھر 4تھی مرتبہ۔ لیکن اللہ حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا باپ جو ہے وہ تمہارا جنت کا بہترین دروازہ ہے، چاہو تو اسے باقی رکھو، چاہو تو اس کو گرا دو۔ فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ والدین خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اس کے آگے فرمایا کہ وذل قربا، اور جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ صلہ رحمی جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں برکت آئے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی کی تعریف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے ایک آدمی اچھا سلوک کر رہا ہے تو تم بھی اسے اچھا سلوک کرو، فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو لین کا دین ہے، عدلے کا بدلہ ہے۔ یہ ایک آدمی نے جی کہا، آپ نے بھی اس کو بدلے میں جی کہہ دیا، تو یہ کوئی جی کہنا نہیں۔ فرمایا صلہ رحمی یہ ہے ایک آدمی توڑے تم جوڑو اس سے، ایک آدمی تم سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا اس کے باوجود تم اس سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرو، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور یہ کام بڑا مشکل ہے۔ رزق میں برکت جو ہے وہ تو ہر آدمی چاہتا ہے، عمر میں برکت تو ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن اس تمنا اور آرزو کو پورا کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور فرمایا والیتاما، اور یتیموں پہ بھی احسان کرو، والمساکین، اور مسکینوں پہ بھی احسان کرو۔ آپ یہ دیکھیے اگرچہ یہ یہودیوں کو ہے، لیکن جو بات اس طرح اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ ہم نے یہودیوں سے یہ بات کہی یا نصارہ سے یہ بات کہی، بنی اسرائیل کو یہ بات کہی، قرآن مجید میں اس حوالے سے جو بھی حکم آ جائے وہ حکم اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے۔ یتیم کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی، فرمایا کہ جو آدمی یتیم کے ساتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے، یتیم کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جنت میں جس طرح یہ 2 انگلیاں جو ہیں یہ ایک دوسرے سے متصل ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ والمساکین، اور مسکینوں سے بھی اسے سلوک کرو، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ بڑے اصول کی بات رسول اکرم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی، ایثار اور قربانی کے جذبات پیدا کرنے کے لیے بہت ہی اچھا اصول اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس میں دونوں باتیں ہیں۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ ایک اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کہو، اچھے اخلاق سے بات کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔
اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بعض ہدایات دی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ فرعون کے پاس میری دعوت لے کے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ ہدایت فرمائی وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور فرعون کے ساتھ جا کے نرمی سے، خوش اخلاقی سے بات کرنا، سختی سے بات نہ کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، آپ ترش روح ہوتے، سخت طبیعت والے ہوتے، سخت مزاج والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ تمہارے ارد گرد جو ساتھی جمع ہو گئے ہیں صحابہ کرام، یہ سارے کے سارے چھٹ جاتے. یہ تو تمہارے حسن اخلاق کا نتیجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تمہارے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں، اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بڑی فضیلت بتائی حسن اخلاق کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت میں بعض محال ایسے ہیں کہ جب انسان ان کے اندر کھڑا ہوگا، اندر سے باہر کی ساری چیزیں نظر آئیں گی، اندر سے باہر کی ساری چیزیں نظر آئیں گی، لیکن باہر سے اندر کی چیز نظر نہیں آئے گی. اس کا مفہوم یہی ہے کہ باہر سے اندر والے لوگ نظر نہیں آئیں گے اس لیے کہ ان کا تو پردہ ہوگا، لیکن اندر سے باہر کی ساری چیزیں نظر آئیں گی. جس طرح آج کل بعض لوگ کاروں پہ اپنے پیپر ویپر لگا لیتے ہیں کہ اندر سے چیزیں نظر آتی ہیں، باہر سے اندر کی چیزیں نظر نہیں آتی. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ محلات کن لوگوں کے لیے ہیں جنت میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمائی من اطاب الکلام، جو کلام کا بڑا میٹھا ہے، بات کرنے میں بڑا میٹھا ہے، اچھی کلام کرتا ہے، خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، وآتم الطعام، اور کھانا کھلاتا ہے، وادام الصیام، اور کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتا ہے، وصلی للہ باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں رات کو اٹھ کے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، مطلب تہجد گزار ہے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور کلام کا بڑا میٹھا ہے، اس کے لیے ہے وہ جنت میں وہ محل. اور اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت میں کثرت کے ساتھ جانے والے لوگ جو ہیں وہ دو سبب سے ہوں گے، دو وجہ سے. فرمایا کہ تقوی اللہ، ایک تو اللہ کے تقوی کی وجہ سے، اور دوسری وجہ فرمائی وہ حسن الخلق، اچھے اخلاق کی وجہ سے. کثرت کے ساتھ لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جو تہجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے یا کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اچھے اخلاق سے. اور ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات گزارش کی کہ یا رسول اللہ، بعض عورتوں کے دنیا میں ایک سے زیادہ شوہر ہوتے ہیں، ایک فوت ہو گیا، دوسرے سے نکاح کر لیا، وہ شوہر فوت ہو گیا، تیسرے سے کر لیا. جن کے 2 یا 3 شوہر ہیں وہ تینوں جنت میں چلے جائیں اور وہ خاتون بھی جنت میں چلی جائے، تو وہ خاتون جنت میں کس کے ساتھ نکاح کرے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت یہ کہے گی یا اللہ، فلاں جو شوہر ہے یہ دنیا میں میرے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آیا، اس کا سلوک میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا، لہذا اس کے ساتھ میرا نکاح کر دے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی یا سلمہ ذهب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ، دنیا کی ساری، آخرت کی ساری بھلائیوں سے حسن اخلاق جو ہے وہ بازی لے گیا. جتنی بھی نیکیاں ہیں دنیا میں جو انسان کر سکتا ہے ان ساری نیکیوں سے اچھا اخلاق جو ہے وہ بازی لے گیا. جو آدمی اچھے اخلاق والا ہے وہ بہت ہی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی انا من احبکم الیہ، تم لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ ہے احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں.
جس کی کلام زیادہ اچھی ہے، جس کا سلوک دوسرے لوگوں سے زیادہ اچھا ہے، فرمایا مجھے وہ سب سے زیادہ پیارا ہے آدمی۔ ایک تو یہی معنی ہے اس کا کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے اخلاق سے پیش آؤ، بات کرو، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے قولوا للناس حسنا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، ہمیشہ دین کی، خیر کی، بھلائی کی بات، ایسے دنیا کی فضول باتیں نہ کرو، لا یعنی بے مقصد واہیات باتیں، فضول بکواس یہ نہ کرو، بلکہ کسی کے پاس بیٹھنا ہے، کوئی دین کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، کوئی مسئلہ پوچھو، کوئی جنت کی بات، کوئی آخرت کی بات، کوئی عقیدے کی بات، کوئی اپنی فکر کی بات کرو، لیکن فضول اور واہیات اور بے مقصد باتیں نہ کرو۔ ہاں یہ بس ایسی گپ شپ لگا رہے ہیں، وقت نہیں گزر رہا تھا، آگے دکان پہ بیٹھ کے وقت گزارنے کے لیے، زندگی کو برباد کرنے والی باتیں ہیں یہ۔ فرمایا کہ بات کرنی ہے تو کوئی دین کی بات کرو، وقت ہے تو تمہارے پاس قرآن یاد کرنا شروع کر دو، قرآن پڑھنا شروع کر دو، قرآن کے مسئلے سیکھنے شروع کر دو۔ حدیثیں پڑھتے ساری زندگی گزر جائے، حدیثیں ختم نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھتے اور قرآن سمجھتے، قرآن کی تفسیریں جو ہیں لکھی چلی آ رہی ہیں 1400 سال سے، اور لوگ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن تو ایک بحر بے قرار ہے، سمندر ہے علم کا، ساری زندگی انسان پڑھتا رہے، سیکھتا رہے، ختم نہیں ہوتا۔ گپے لگانے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے اور فضول اور واہیات باتیں کرنے کے لیے وقت کہاں سے آ گیا انسان کے پاس؟ فرمایا قولوا للناس حسنا، باتیں حسن اخلاق سے پیش آؤ، اور اگر باتیں کرنی ہیں تو اچھی باتیں کرو۔ اچھی باتوں سے مراد ہے دین کی باتیں کرو، قرآن و حدیث کی باتیں، مسئلے کی باتیں، اپنی آخرت کی فکر کی باتیں۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکات دو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، یہ ہے وہ بات جو اللہ فرمانا چاہتے ہیں یہودیوں سے کہ اخذنا میثاق، ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم یہ سارے کام کرو گے اور ان پہ قائم رہو گے، اور یہ سارے وعدے تو اللہ نے ہم سے بھی لیے ہوئے ہیں، یہ سارے حکم تو اللہ نے قرآن میں ہمیں بھی دیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہودی جو تھے وہ تو ان باتوں سے پھر گئے، اپنے وعدے سے اور اپنے عہد سے پھر گئے، تولیتم، تم پھر گئے اپنے وعدے سے، الا مگر قلیلا منکم، تھوڑے لوگ تھے جو اپنے وعدے پہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے عدل سے اور انصاف سے کام لیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اگر تھوڑے بھی تھے، 2 تھے، 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، جتنے بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھا ہے۔ اللہ نے ظلم اور زیادتی نہیں کی۔ فرمایا کہ جو کثرت تھی لوگوں کی وہ تو عہد شکن نکلی، بد عہد نکلی، اور چند ایک لوگ ایسے تھے جو اپنے وعدے پہ قائم بھی رہے۔ اور یہی بات مسلمانوں میں بھی ہے، جو کثرت ہے لوگوں کی وہ عہد شکن ہے، اللہ سے سارے وعدے کیے ہوئے ہیں ہم نے۔ یہ جو قرآن ہم پہ نازل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آج ہمارے پاس ہے، جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پہ ایمان لے آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اس قرآن مجید میں لکھا ہے اس کا عہد کر لیا ہے، اللہ سے وعدہ کر لیا کہ یا اللہ جو تو نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں یہ ساری اب ہم مانیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ لیکن عمل کرنے والے ہیں کتنے؟ وہی الا قلیل منکم، تم میں سے بہت تھوڑے ایسے تھے جو اپنے وعدے پہ قائم رہے۔ وانتم معرضون، اور اللہ نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو فرمایا کہ تمہاری فطرت میں ہی عہد شکنی ہے، تم لوگ تو ہو ہی اعراض کرنے والے، تم لوگ تو ہو ہی عہد شکن۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور جرم کا، مسلسل یہ بنی اسرائیل کے جرائم اللہ ذکر فرما رہے ہیں، ایک اور جرم کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے ایک اور وعدہ، پکا وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ لا تسفكون دماءكم، لا تسفكون، تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم، اپنے لوگوں کا خون، یعنی آپس میں قتل و غارت نہیں کرو گے، خون ریزی نہیں کرو گے۔ ولا تخرجون انفسکم، اور نہ ہی
نکالو گے گھروں سے اپنے لوگوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم اور تم نے اس وعدے کا اقرار بھی کر لیا کہ ہاں یا اللہ ہم ایسا ہی کریں گے، وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو اس بات کے کہ واقعی تم نے اقرار کیا تھا کہ ہم یہ وعدہ نبھائیں گے، ہم اس وعدے پہ پکے رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم انتم ہؤلاء پھر تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم جنہوں نے قتل کیا اپنے لوگوں کو یعنی ایک دوسرے کو، وتخرجون اور نکالا فریقا منکم من دیارہم ایک گروہ نے ایک جماعت نے دوسری یہودی جماعت کے گروہ کو ان کے گھروں سے نکالا، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان تظاہرون اور مدد کی علیہم دوسرے گروہ کے خلاف بالاسم ساتھ گناہ کے والعدوان اور زیادتی کے۔ ان آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ قبیلہ مدینہ منورہ میں دو گروہ تھے، قبیلے تھے اوس اور خزرج، بڑے پرانے چلے آ رہے تھے، اور مدینے کی بستی کے ساتھ ہی دو بستیاں تھیں یہودیوں کی، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ بنو نذیر جو تھے ان کا خزرج کے ساتھ حلیفانہ معاہدہ تھا۔ حلیفانہ معاہدہ سے مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر کسی نے حملہ کیا تو ہم تمہارے ساتھ مل کے دفاع کریں گے، تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ بنو قریظہ کا اوس کے ساتھ حلیفانہ معاہدہ تھا۔ دونوں یہودی قبائل نے دونوں مدینے کے جو قبیلے تھے ان کے ساتھ اپنا اپنا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو اپنے معاہدے کی وجہ سے بنو نذیر اور بنو قریظہ بھی اس میں شامل ہوتے، اور ظاہر ہے کہ جب آپس میں جنگ ہوتی تو یہودیوں کے لوگ بھی قتل ہوتے، گرفتار بھی ہوتے، قیدی بھی ہوتے۔ اب جب یہودیوں کے لوگ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی لڑائی ہوئی، بنو نذیر جو ہے وہ مفتوح ہو گیا، بنو قریظہ فاتح ہو گیا، بنو نذیر کے لوگ جو ہیں وہ قیدی بن کے آتے بنو قریظہ کے پاس، تو بنو نذیر جو ہیں وہ پھر چندہ اکٹھا کر کے اپنے قیدیوں کو چھڑاتے۔ اب اس بارے میں اور ساتھ یہ کہتے کہ اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ قیدی تمہارے جب جائیں دوسرے قبیلے کے پاس تو اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑاؤ۔ یہ ہے پس منظر ان آیتوں کا۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی تو فادوہم تو فدیہ دو ان کا، یعنی فدیہ دے کے چھڑا لو انہیں، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اور وہ حرام تھا تمہارے اوپر۔ کیا حرام تھا؟ اخراجہم ان کو گھروں سے نکالنا، یعنی ان کا قتل کرنا، ان سے جنگ کرنا، ان کو گھروں سے نکالنا، یہ بھی تو اللہ نے حرام کیا تھا۔ ان کو فدیہ دے کے چھڑانا بھی یہ اس کا تو حکم دیا اللہ نے کہ چھڑاؤ، یہ کام کرو، لیکن اس سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا، اس سے بھی اللہ نے روکا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب بعض شریعت کے احکام پر، وتکفرون ببعض اور شریعت کے بعض احکام سے انکار کرتے ہو۔ مطلب یہ کہ تمہیں تین حکم دیے تھے اللہ نے، ایک یہ کہ یہودی آپس میں خون ریزی نہ کریں، ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ کسی پہ ظلم کر کے، کسی کو تنگ کر کے اس کے گھر سے نہ نکالو اسے، تیسرا حکم یہ دیا تھا کہ اگر کسی اور سے تمہاری جنگ ہو جائے تو اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا لینا۔ یہ تین حکم تھے۔ اب دو حکم جو ہے وہ تو نہیں ماننے اللہ کے، ایک دوسرے کے خلاف جنگ بھی کر لی اور اپنے آدمیوں کو قتل بھی کر لیا اور اپنے آدمیوں کو گھروں سے بھی نکالا، لیکن جو تیسرا حکم تھا کہ جب قیدی آ جائیں تو اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا لو، اس پہ وہ عمل کرتے۔ اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم بعض باتیں تو مانتے ہو، بعض پہ ایمان نہیں لاتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فما جزاء پس کیا ہے بدلہ من یفعل ذلک جو آدمی یہ کام کرے منکم تم میں سے الا مگر خزی فی الحیات الدنیا رسوائی دنیا کی زندگی میں و یوم القیامت اور قیامت کے روز
युरद्दून, वो पलटाए जाएंगे, इला अशद्दिल अज़ाब, बदतरीन अज़ाब की तरफ। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है जो तुम अमल करते हो। इस आयत का खुलासा ये है कि शरीयत के बार बातों को मानना, जिनको जी चाहे इंसान का वो बात मान ले, और जो तबीयत पे गिरां गुजरे उसको छोड़ दे, उसे ना माने। अल्लाह ने फरमाया कि इसकी सजा ये है कि दुनिया में जिल्लत और रसवाई, और क़यामत के दिन बदतरीन अज़ाब। और यही हुक्म अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिया है, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह और अल्लाह का रसूल जो कहता है हर बात तस्लीम करो, सर से लेकर पांव तक जितने भी अल्लाह ने हुक्म दिए हैं, वो तुम्हारे बालों के बारे में है, तुम्हारे लिबास के बारे में है, तुम्हारे दिल और दिमाग के बारे में है, तुम्हारे हाथों के बारे में है, पांव के बारे में है, आंखों के बारे में है, कानों के बारे में है। जितने भी अहकाम हैं सारे के सारे मानो। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, जो आसान लगे उसको मान लिया, और जो मुश्किल लगे उसके लिए बहाना साजियां कर ली। ये अल्लाह फरमाते हैं कि जो आदमी ये काम करे, बाल बातें मान ली, बाल बातें छोड़ दी, अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोगों की सजा इसके अलावा क्या हो सकती है, दुनिया में ज़लील और रसवा हों, और क़यामत के दिन उनके लिए बदतरीन अज़ाब हो। शरीयत की बातें जो है ना, वैसे तो इस्लाम जो है फितरत का दीन है। जितने भी अहकाम हैं इंसान की फितरत में अल्लाह ने रखे हैं, मुश्किल नहीं है ये। लेकिन ये मुश्किल उस वक्त नहीं है जब इंसान इनका आदी हो जाता है। एक आदी है नमाज का, उसके लिए नमाज मुश्किल नहीं है, लेकिन जिसको आदत नहीं है उसके लिए बड़ी गिरां है। एक आदमी रोजा रखने का आदी है, उसके लिए गिरां नहीं है, लेकिन जो आदी नहीं है उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। अब यही बात अल्लाह फरमाते हैं कि दीन की अगर कोई चीज तुम्हें, कांवरी गाड़ी कहीं खड़ी है भाई किसी आदमी की, कांवरी गाड़ी है किसी की, रास्ते में खड़ी की है या गाड़ी के आगे है, तो वो भाई हटा ले। ये एक तरह से हमें भी अल्लाह ने वार्निंग दी है कि यहूदी ऐसा करते थे, तुम लोग ऐसा न करना। शरीयत के जितने अहकाम हैं उन सब पे अमल करना चाहिए। चलिए जरा गाड़ी खड़ी करने में एहतियात कर लिया कीजिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।